اور جو جنت میں چلا گیا وہاں کیا کیا نعمتیں ہیں؟ سب سے بڑی نعمت میرے رب کا دیدار ہے اور یہ میرے عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وہ کیسا زبردست ماحول ہوگا، اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے ہاں بھئی کچھ اور مانگ، جنتی کہے گا سب کچھ تو مل چکا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا کچھ اور، وہ کہے گا اللہ تیری رضا چاہیے، اللہ فرمائیں گے رضا تھی تو جنت میں آئے، تیرا کون سا عمل ایسا تھا جو تجھے جنت میں لایا ہے، کچھ اور مانگ۔ پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیدار کروائیں گے، پھر جس کی جتنی نیکی اتنی دفعہ اتنا عرصہ وہ رب کا دیدار کرے گا۔ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے جب رب کا دیدار کرے گا تو یہ جنتی جنت کو بھول جائے گا، یہ ایک سب سے بڑی نعمت۔ دوسری بڑی نعمت، ہر جنتی کے گھر میں 4 نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل ہوتے، گھر کے اندر سے نہریں ہوتی ہیں، بڑی بڑی نہریں، یہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بہتے ہوئے فرعون کے محل میں پہنچ گئے تھے۔ یہ جنات تجری من تحتها الانہار فیہا انہار من ماء غیر آسن، 4 قسم کی نہریں، وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من عسل مصفى، یہ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، یہ 4 نہر ہر جنتی کے محل کے اندر سے گزرے گی۔ اور وہ نہر کیسی ہوگی؟ جب عیدگاہ کی مسجد میں بیٹھ کے کوئی بیان کرے نہر ہوگی، ہم جلدی سے یہ جناب یہ جو اندھے والے پل کی نہر ہے اس کو سوچتے ہیں، اتنی سی نہر چل رہی ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی دل پہ اس کا تصور بھی نہیں گزر سکتا۔ یہ نہر مٹی کے اندر نہیں ہے، جنت میں مٹی تو ہے نہیں، یہ نہر یہ اوپر ہے، یوں سمجھے دائیں شیشے ہیں، شیشے نہیں ہوں گے، وہ میرے رب کی قدرت سے بہ رہی ہوگی۔ یہ دودھ کی نہر ہے جس میں کبھی خراب نہیں ہونا۔ دنیا میں جتنا بھی دے لو صاف دودھ کو بندہ ترس جاتا ہے، تھن کے نیچے سے دودھ لو تو کیمیکل والا ملتا ہے۔ وہ جنت کی نہر ہے جو دنیا میں تھوڑا سا صبر کرنے سے ملنی ہے۔ شہد کی نہر ہے پوری۔ یہاں کہتے ہوتے چھوٹی مکھی کا شہد چاہیے، 80% کو تو ملتا ہی نہیں ہے، سوچتے بھی نہیں ہے کہ اتنا مہنگا ہے۔ وہ شہد ہے کہ پوری نہر ہے۔ کتنی گندی دنیا کے پیچھے ہم لگ گئے، ایک موت کے جھٹکے تک ہم سے صبر نہیں ہو رہا۔ اچھا وہ نہر یوں نہیں ہے کہ محل کے اندر سے گزری تو گزرتی جا رہی ہے، ساری عمر وہیں سے پڑی ہوئی ہے، نہیں، انسان کی فطرت ہے، بدلتا ہے، گھر کے سامان کو بدلا جاتا ہے، خصوصاً عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے، گھر کا سامان آج کرسیاں ادھر ہیں تو ادھر کر دو، یہ ٹیبل ادھر کر دو، کچھ بدلا سا اچھا رہتا ہے۔ تو یہ محدثین نے لکھا ہے، یہ جنتی سوچے گا، یہ نہر ذرا یوں آج تک دائیں طرف سے بہ رہی تھی، اس کو بائیں طرف سے ہو کے پھر دائیں طرف سے بہنا چاہیے، ابھی یہ سوچ رہا ہوگا، وہ نہر اس طرح بہنا شروع کر چکی ہوگی، ابھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ دودھ کی نہر یوں آئے، یہ شہد کی نہر یوں آئے، یہ شراب کی نہر یوں آئے۔ وہ شراب دنیا والی نہیں ہے میاں، وہ شراب تو وہ ہے جس کو پی کے رب کی محبت اور بڑھ جائے گی، اور رب سے رشق حقیقی میں اور لذت آ جائے گی۔ یہ نہریں محل کے اندر سے ہر جنتی کی، اور جنت میں محل بنانا بڑا آسان ہے۔ دنیا میں محل کا لفظ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں 5 مرلے کا 10 مرلے کا مل جائے تو گزارا ہو جائے۔ جنت کا محل بڑا آسان ہے، 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت کا محل بن جائے گا۔
कितना आसान है, कितना आसान है। अपने बड़ों वालों को बख्शो, 10 दफा सूरह इखलास पढ़ो, जन्नत में महल बन गया, अल्लाह की कसम बन गया। अब उसकी वो महल की एक ईंट सोने की है, एक चांदी की है, ज़ाफ़रान की मट्टी है, मुश्क का गारा है। जिस ज़ाफ़रान के एक ज़र्रे को सूंघने के लिए यहाँ का गरीब तरसता है, सारी जन्नत की मट्टी ज़ाफ़रान की है। वो जो ईंटें जुड़ी हुई हैं सोने और चांदी की है, वो दरमियान में मुश्क का गारा है। जो जितनी बड़ी जन्नत में है उतना ही उसका बड़ा महल है, और जन्नत के अंदर किसी के साथ रंजिश नहीं होगी, सारे जन्नती बराबर, सबकी आपस में मोहब्बतें। ये रंजिश, ये मर्ज है, दुनिया में खत्म कर लो तो अच्छा रहेगा, वरना जहन्नम की वॉशिंग मशीन में धोया जाएगा। ये आदतें खराब निकाली जाएंगी ताकि जन्नत में जाके फटे ना करे। और बागात हैं, कुरान मजीद में आता है, ऐसे बागात होंगे कि उसके अंदर जो फल हैं झुके हुए। कुरान मजीद सुना रहा हूँ, ये जन्नती कहेगा अरे ये तो वही फल दोबारा आ गया, वो दुनिया में जिस तरह का सेब देखा था ये फिर वैसे ही आ गया। नहीं, अल्लाह ताला फरमाएंगे ये वैसा नहीं है, इसको खा के देख, उसको जब काटेगा उसकी हर काट के अलहदा जायका होगा। दुनिया में इंसान 3 खा ले तो इंसान की तबीयत भर जाती है, वहाँ इंसान खाता रहेगा, तबीयत नहीं भरेगी। और जितना मर्जी खा ले वहाँ ना बलगम है, ना रेशा है, ना पाखाना है, हल्का सा खुशबूदार पसीना आएगा, जो खाया वो सारा का सारा हजम हो जाएगा। लहमी तैरिन, परिंदे, कैसे? इंसान दुनिया में कहता है फलां परिंदा खाओ, उस पर तो पाबंदी लग चुकी है, वो तो मैं खा ही नहीं सकता, बड़ा महंगा है। वहाँ एक से एक परिंदा, इसका जायका कैसा होना चाहिए, ये किस तरह का भुना हुआ चाहिए, अभी ये इंसान तसव्वुर करेगा। फीहा मा तश्तहीहिल अनफुस व तलस्सुल अयुन, ये इधर इंसान सोचेगा, इधर वो परिंदा उस तरह से भुन चुका होगा, उस तरह से बन चुका होगा। ये जन्नत की नेमतें। और जन्नत में जो एक बड़ी नेमत का जिक्र आया कि रेशम का लिबास होगा, युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ। और मर्द ये कंगन पहनेंगे सोने के, हीरे के, ये मर्द पहनेंगे, रेशम का लिबास पहनेंगे। ये बादशाही है, दुनिया में नहीं पहन सकते, जन्नत में जाके पहनेगा। और फरमाया सोने चांदी के कंगन हैं, और वहूरुन अईन, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ जन्नतियों के निकाह फरमाएंगे हूरों के साथ। मैंने अभी एक जुमला आपको कहा, हमारे यहाँ इसका मजाक बनता है कि कुफ्र तक इंसान को ले जाता है। अल्लाह ताला की नेमतों का मजाक मत उड़ाओ। ये हूर है जिसका हुस्न अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सिर्फ अपना दुपट्टे की एक झलक लहरा दे तो कायनात का सारा हुस्न मान पड़ जाए। और हर जन्नती की अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों में ये बुनियादी नेमत रखी है, लेकिन जो दुनिया की औरत है अल्लाह इसका हुस्न उस हूर के हुस्न से भी ज़्यादा फरमा देंगे, क्योंकि ये दुनिया में इबादत करके गई है, रोज़े रख के गई है, नमाज पढ़ के गई है। इसके हुस्न को रब जन्नत की हूर से भी ज़्यादा अता फरमा देंगे। और पानी की आबशारें हैं, और जन्नत में हमेशा हमेशा रहना है। 33 साल की उम्र होगी, 33 साल की उम्र, कद लंबा होगा। 33 साल इस माने में नहीं जो आज हमारी दुनिया की उम्र है, ये असल जवानी की फूटती हुई जवानी है, हल्की हल्की मूछें हैं। जन्नत में दाढ़ी नहीं है, ये दुनिया में रखना पड़ेगी, ये वाजिब है। ये मज़मून आगे आ रहा है। मेरी बात अजीज़ों ने सुन्नत समझा कि जिस तरह मिसवाक सुन्नत है, ना करो तो गुनाह नहीं होता, तो दाढ़ी को न रखा, ऐसा नहीं है, ये वाजिब है रखना। और दाढ़ी हर बाल का एक मुश्त होना, हर तरफ से एक एक बाल का
ہر طرف سے ایک مشت ہونا یہ لازمی ہے. یہ دنیا میں ہے. جنت میں داڑھی نہیں ہوگی. وہاں کا انسان کا حسن، وہاں کا انسان کی عمر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے. اور پھر یہ ان جنتی اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا ان کی جہنمیوں سے گفتگو فرمائیں گے. وہ بھی قرآن کے اندر مذکور ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. وہ جنتی اللہ تعالیٰ درمیان میں ایک کھڑکی نما چیز بنائیں گی. جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. نادا اصحاب الجنہ، یہ بھی نعمت کو اضافہ کرنے والی چیز ہے کہ وہ دیکھو کتنی تکلیف میں ہے، اللہ نے مجھے کتنی راحت میں رکھا ہوا ہے. یہ جہنمی کو پکارے گا اور بتائے گا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم کو مل چکا. ہمیں بتایا گیا تھا سبحان اللہ کہنے پہ ایسا درخت لگے گا جو 500 سال عربی نسل گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. مل چکا. ہمیں بتایا گیا تھا 10 دفعہ اخلاص پڑھنے سے محل بنے گا. مل چکا. ہمیں بتایا گیا تھا بیمار کی بیمار کرسی کرنے سے 70,000 فرشتوں کی تمہیں ثواب پہنچے گا، استغفار اور دعائیں پہنچے گی. مل چکا. جو کہا تھا مل چکا. تم بھی تو بتاؤ فَهَلْ وَجَدْتُمْ، تم بھی تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بیتی ہے. وہ جہنمی کہیں گے قَالُوا نَعَمْ، ہاں جو ہم سے کہا گیا تھا ہمیں بھی مل چکا ہے. ہمیں بتایا گیا تھا جو ایک نماز قضا کرے گا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. میرا دل کرتا ہے ایک دفعہ میرے ساتھ بولو 2,88,00,000 سال ایک نماز قضا کرنا ہے. ایک نماز قضا کس کو کہتے ہیں؟ پڑھ لی، وقت گزر گیا، جان بوجھ کے سستی کی ہے، وقت گزر گیا، پھر پڑھی، سستی کی، نیند آئی ہوئی ہے، سوتے رہے، نوجوان دوستوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، گپے لڑاتے رہے، دوپہر کا وقت ہے، اے سی میں لیٹے رہے، چائے پی رہے، لگے رہے. نہیں نہیں، کتنا بڑا حماقت ہے. ہم تو ایک لمحے کے لیے گرم چھری کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ لگی پورا ہفتہ نیند نہیں آتی اس تکلیف میں، وہاں آگ میں جلنا پڑے گا. نماز پڑھ لی ہے، وقت گزر گیا، سستی کر کے بعد میں پڑھی ہے. 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. میں ان ماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کہتے ہیں سونے دو رات دیر سے سوئے تھے، جو ان کے ساتھ بھلائی کر رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال میں نہ پڑھے تو مارو. کون کہہ رہے؟ رحمت للعالمین. تم بڑا رحمت للعالمین بنتا ہے اور بنتی ہو. میرے نبی سے بڑا کوئی رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا. اس کو جگاؤ. یہ جو 10 سال کی عمر سے عادت پڑے گی پھر ساری زندگی نہیں چھوٹے گی. یہ میرے نبی فطرت کی زندگی میں انسان کو لا رہے ہیں. قَالُوا نَعَمْ، ہاں مجھے بتایا گیا تھا جو 3 دن سے زیادہ دوسرے مسلمان سے ناراض رہے گا مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. مجھے بتایا گیا تھا. آج میں بھگت رہا ہوں. میں سمجھتا تھا میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو بڑے صدقے دیتا ہوں،
جنت تو بنی میرے واسطے ہے. نہیں نہیں، یہ اس وقت اس انسان کو پتہ چلے گا. قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. آواز دینے والا دے گا جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. تیرا تو داڑھی کا مذاق اڑاتا تھا، تیرے مذاق کو سن کر کسی نوجوان نے سوچا میں بھی داڑھی نہیں رکھتا. یہ تو رستہ دین کو روک رہا ہے، تو دین کا مذاق اڑا رہا ہے. اب بھگت. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. پھر یہ جہنمی کہے گا اس جنتی کو أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، ارے تھوڑا سا پانی تو دے. آگ میں چل رہا ہے، تھوڑی سی امید بنی نا جنت کو دیکھ کے. أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یا دو رکنے تو دے. عرصہ ہو گیا آگ میں جلتے ہوئے. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو کہا جائے گا حرام ہو چکا یہ تیرے اوپر. دنیا میں تو مزے کرتا رہا، دنیا مزے کی جگہ نہیں تھی، وہ صبر شکر کی جگہ تھی. تو نے دنیا میں صبر نہیں کیا، آج تیرے اوپر اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. یہ جنت ہے جہاں انسان نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. دیکھیں، یہ گھیرا مضبوط کرو، پھر آپ کو دال دلیا کھانا آسان ہوگا، پھر اچار سے روٹی کھانا آسان ہوگا، پھر نظریں جھکانا آسان ہوگا، پھر بے حیائی سے بچنا آسان ہوگا، پھر سچ بولنا آسان ہوگا. یہ عقیدہ مضبوط کرو کہ ایک زندگی ایسی آنے والی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. ہم کمیونسٹ نہیں ہیں جو کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے تو ختم ہو گئے، جو مزے کرنے ہیں ادھر کرو. ہماری تو زندگی آگے سے شروع ہوتی ہے، ہم تو اس دنیا کو عارضی کہتے ہیں. یہ عقیدہ مضبوط کرنا ہے. اور ایک جہنم ہے، اس سے پہلے ایک اعراف ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. یہ وہ جگہ ہے جہاں جنت، جہاں نیکیاں اور گناہ والے برابر ہیں. یہ اس میدان میں ہے، نہ جنت کی راحت ہے نہ جہنم کا عذاب ہے. چٹگل میدان ہے. ایک عرصہ یہاں رہیں گے، لیکن بالآخر میرے نبی کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو جہنم ہے، تو جہنم بھی بن چکی ہے. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. وہ جنت بن چکی ہے. اس کے اندر تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں. یہ لباس آگ کا، اور یہ جسم انسان کا چمڑا بدلناہم جلودا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جلے گا میں پھر بدلوں گا. آنے واحد میں یہ دنیا کی آگ تھوڑی ہے، آخرت کی آگ ہے. کبھی ان بھٹیوں کی آگ دیکھا کرو جہاں لوہا بنتا ہے، وہ آخرت کی میرے رب کی عذاب کی آگ ہے، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہے. وہاں پر کیا ہوگا؟ یہ چمڑے کی کیا حیثیت ہے؟ بدلناہم جلودا، جلے گا پھر بنے گا. ایک دفعہ جل کے ختم ہو گیا، عذاب ختم ہو گیا. ایسے نہیں ہے، یہ جلے گا پھر بنے گا، پھر جلے گا پھر بنے گا. آنے واحد میں کئی دفعہ جل کے بنے گا پھر جلے گا. یہ مسلسل تکلیف اس انسان کو ہونی ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. اس کو وہ درخت کھانے کو دیا جائے گا جو اندر جائے گا، انتڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کے باہر نکلے گی انسان کی. یہ انسان مسلسل مانگے گا اللہ سے پانی. اس کو وہ انسانی جسموں سے نکلنے والی پیپ دی جائے گی. یہ پیو،
یہ تمہاری آج غذا ہے، تمہیں دنیا میں سمجھایا گیا تھا، تیری کھوپڑی میں آیا نہیں تھا، تجھے کہا گیا تھا غیروں کی مجلس میں مت جا، ظالموں کی مجلس میں مت بیٹھ، تیری کھوپڑی نے کام نہیں کیا تھا۔ یہ پیپ ہے جو تیرا پینا ہے، یہ شجرت الزقوم ہے جو تیرا کھانا ہے، اور اس کے سر کے اوپر مسلسل پانی ڈالا جائے گا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ایک لمبا عرصہ یہ چیخیں گے، 1000 سال جہنم کے فرشتے کو پکاریں گے، اس کا نام مالک ہے۔ 1000 سال دنیا میں تو ایک لمحہ رب کو بلاؤ تو رب جواب دیتا ہے، جو جہنم ہے 1000 سال جلنے کے بعد یہ مسلسل پکاریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جنت نہیں مانگیں گے، اے اللہ اے مالک، اے فرشتے اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ہم جل جل کے پھر بنتے ہیں، پھر چلتے ہیں، ہمیں پیپ دی جاتی ہے۔ یہ ایک دفعہ رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، ہمیں موت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی 1000 برس کے بعد متوجہ ہوں گے، 1000 برس، یہ لفظ پہ غور کرو، 1000 برس کے بعد۔ اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اخسأ یہ اس کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو دھتکار نہ ہو، عربی میں اخسأ، کتے کی طرح بھونک رہے ہو، دفعہ دور ہو جاؤ، آج کے بعد مجھ سے کلام بھی مت کرنا۔ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا، تمہیں کہا نہیں گیا تھا نبی کے طریقوں پہ چلو، وقت کو سوچ کے گزارا کرو، حرام کے لقمے سے بچو۔ اخسئوا فیہا ولا تکلمون، 1000 برس کے بعد یہ ایک صدا آئے گی اور یہ جہنمی کی مایوسی اور بڑھ جائے گی۔ جو کافر ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ عقیدہ بچا کے چلنا میرے عزیز، گناہگار ہے، توبہ کر گیا اللہ معاف کر دیں گے، توبہ ایسی کرو، رات کو سوتے ہوئے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو۔ یہ میرے بڑوں کی بات بتا رہا ہوں، کبھی کبھی اللہ سے باتیں کیا کرو، اکیلے لیٹے ہو نا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں کمزور سا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم میری رب کی رحمت فوراً متوجہ ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کم از کم 100 دفعہ تو استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کتنا زور لگتا ہے، اور نہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کم از کم انسان اتنا پڑھ لے۔ یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے، ایک نہ ایک جگہ تو جانا ہے۔ عقیدہ بچا کے چلے جاؤ کہ اللہ ہمیشہ کی جنت میں اکٹھا کر دے، اور میرے نبی کا دسترخوان ہے، سبحان اللہ۔ اور ادھر جہنم ہے جہاں پیپ ہے اور جہاں بدترین لوگوں کی مجلس ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما دے۔ عقیدے میں آخری چیز برزخ میں نے بتانی ہے۔ برزخ کیا ہے؟ قیامت اور موت کے درمیانی عرصے کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ میرا ایک علیحدہ مضمون ہے، جب میں آپ کو بتاؤں گا مرنے والا جاتا ہے تو اگلے جہان میں کیا ہوتا ہے، بلکہ بٹی نہیں ہوتا انسان، اگلے جہان میں جاتا ہے، سارے خاندان والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیا حال ہے بھائی، بلانے کا کیا حال ہے، کیسے حال پوچھتے ہیں، وہ کیسے تسلی دیتا ہے۔ یہ ایک برزخ کی زندگی کی عجیب کہانی ہے جو احادیث سے ثابت ہے، اور شہداء کی زندگی ہے، اور میرے نبی انبیاء کی زندگی ہے۔ یہ برزخ کی زندگی یہ پورے گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ایک سبق ہے جو آئندہ دنوں میں آئے گا، میں آج اس کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا، میرا موضوع کہیں اور جا رہا ہے۔ ایک حصہ باقی رہ گیا، تقدیر۔ تقدیر کیا ہے؟ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اچھی بری تقدیر میرے رب کی طرف سے ہے۔ زیادہ بحثوں میں مت پڑو، میرے نبی نے اس سے بھی روکا ہے، تقدیر کی بحثوں میں مت پڑو۔ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، سلیم الفطرت سنے گا محفوظ کر لے گا، بس کرو بھائی، سلیم الفطرت سنے گا محفوظ کر لے گا۔
ذرا توجہ سے ایک جملے میں تقدیر کی بات سمجھاؤں گا، ایک جملے میں، ذرا دھیان میں آؤ، ہوش میں آؤ، لمبی بحثوں سے بچو، میرے نبی نے منع کیا ہے، لمبی بحثیں مت کرو، اتنا ایمان رکھو، اچھی بری تقدیر میرے رب کی طرف سے ہے۔ یہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے میرے رب کا علم بڑا کامل ہے، میرے رب کا علم بڑا طاقتور ہے، یعلم السر و اخفا، میرے رب کا علم جو دل میں وسوسہ ہے رب وہ بھی جانتا ہے، وہ اخفا جو وسوسہ آنے والا ہے میرے رب اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ وہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میرے رب آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، علم بڑا طاقتور ہے، میرے رب ماضی کو بھی جانتا ہے، استقبال کو بھی جانتا ہے۔ جب میرے رب کا علم اتنا وسیع ہے، سنو پھر، میرے رب کو پتا تھا کہ یہ بندہ دنیا میں جائے گا وہ مرنے تک یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، اور جہنم کے راستے پہ جا کے جہنم میں جائے گا، میرے رب نے اس کو لکھ دیا، یہ تقدیر ہے۔ میرے رب کے علم میں تھا یہ بندہ یہ نیکی کرے گا، یہ نیکی کرے گا، یہ نیکی کرے گا، یہ ایمان لائے گا، یہ جنت کے راستے پہ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ میرے رب کا علم کامل ہے، میرے رب کو پتا تھا اس نے یہ کرنا ہے، اللہ نے وہ اپنے پاس تقدیر میں لکھ دیا، تو ظلم کدھر ہے؟ یہ تقدیر ہے، میرے رب کو سب پتا تھا کہ یہ بندہ کیا کرے گا، اللہ نے وہ لکھ دیا۔ یہ میں نے ایک جملے میں تقدیر کی بحث کو نمٹایا ہے۔ آؤ ایک واقعہ سناتا ہوں، تھوڑی سی اور تعظیم لے، پھر ایک اہم گفتگو شروع کرنے والا ہوں۔ بڑا بنیادی عقیدہ ہے حضرت مہدی علیہ الرضوان کا۔ وہ ایک آدمی تھا، کہنے لگا میرے 3 سوال ہے جس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا، آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا وہ پہاڑ کے اوپر ایک پٹھان رہتا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، اس سے جا کے پوچھو وہ تمہیں جواب دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اوپر گیا، اس نے کہا کہ مجھے لوگوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، یہ 3 سوال ہیں، جواب چاہیے۔ اس نے پوچھا کون سا سوال ہے؟ وہ کہنے لگا ایک سوال یہ ہے کہ اللہ ہے۔ اس نے کہا ہے، پوچھنے لگا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، وہ کہنے لگا کہ شیطان آگ کا ہے اور جہنم بھی آگ ہے، آگ کو آگ میں ڈال دیا تو یہ کون سا عذاب ہو؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، کہنے لگے تو تقدیر میں ایک چیز لکھ دی گئی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، پھر سزا کیوں؟ وہ پٹھان بڑا جلالی تھا، اور اس نے ایک پیالہ اٹھایا، مارا اس کے سینے میں، وہ چیختا ہوا نیچے آیا اور کہنے لگا کیسے بندے کے پاس بھیج دیا؟ میں نے سوال کیے، مجھے مار کے اس نے بھیج دیا واپس۔ محلے والے کھڑے ہو گئے، چلے گئے آؤ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ تو بڑا عالم آدمی ہے، وہ کیسے اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ تو لے کے اس پٹھان صاحب کے پاس گئے، حضرت مولوی صاحب کے پاس، اور کہنے لگے کہ اس نے سوال پوچھے تھے، آپ نے بجائے جواب دینے کے پیالہ دے مارا۔ اور کہنے لگا میں نے 3 سوالوں کے جواب دے دیے، 3 سوالوں کے جواب دے دیے۔ اچھا، لوگ کہنے لگے وہ کس طرح؟ کہنے لگا اس سے پوچھو پہلا سوال کیا ہے؟ اور کہنے لگا پہلا سوال یہ اللہ ہے تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے جو اس کو پیالہ مارا یہ کہہ رہا مجھے درد ہو رہا ہے، دکھائے درد کا، درد ہو رہا ہے؟ کہنے لگا ہو رہا ہے، کہاں؟ درد دکھاؤ۔ وہ تو نہیں دکھا سکتا۔ کہنے لگا ایک سوال کا جواب مل گیا؟ کہنے لگا مل گیا۔ اس نے کہا پھر دوسرا سوال، مجھے یہ بتاؤ کہ شیطان بھی آگ کا اور جہنم بھی آگ کی، تو آپ کو آگ میں ڈال دیا
اور کہنے لگا پیالہ بھی مٹی کا، یہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کہنے لگا ہو رہا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب مل گیا؟ کہنے لگا مل گیا۔ کہنے لگا تیسرا سوال، پٹھان مولوی صاحب کہنے لگے جب تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کے لگنا ہے، یہ روتا کیوں؟ جب لکھا ہوا تھا کہ لگنا ہے، اب روتا کیوں ہے؟ میں اس پر اس بحث کو روک کے گفتگو کے، یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے، آج بھی اور کل یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے